السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی علی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اور آج ایک کلیبریشن ویڈیو ہے۔ آج وہ گیسٹ میرے چینل پر اپنا واقعہ شیئر کریں گے، اور وہ کون ہے ان کا نیم میں آپ کو لاسٹ میں بتاتی ہوں۔ اور آج کی سٹوریز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ سری لنکا سے شیئر کی ہے۔ میرے لسنر نے اپنا نیم آن ایئر کرنے سے منع کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چند خوفناک واقعات شیئر کروں گی۔ کہتی ہیں جس گھر کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، آج سے کتنے سال پہلے اس گھر کے متعلق ایک بات مشہور تھی کہ اس گھر کے اندر 3 مٹی کے گھڑے پائے جاتے تھے، اور وہ 3 مٹی کے گھڑوں کے اندر کہا جاتا تھا کہ کچھ ڈالز جن کو گڑیا کہا جاتا ہے وہ قید ہے، اور جو بھی اس گھر کے اندر داخل آتا ہے ان گڑیاؤں کی ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ بات کتنی حقیقت تھی، کتنا جھوٹ تھا، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن میرے والد صاحب نے اس کے باوجود، یہ ساری باتیں سننے کے باوجود اس گھر کو خرید لیا اور ادھر رہنے لگے۔ ہم لوگ بھی ادھر شفٹ ہو گئے، لیکن ان کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ گھر واقعی پرسرار ہے۔ میرے والد صاحب اس گھر کو سب سے زیادہ اس لیے پسند کرتے تھے کہ اس کے اندر بہت اوپر چھت پہ بڑے بڑے صحن بنے تھے، نیچے بہت صحن تھے جن کو چھت بولا جاتا ہے۔ اوپر جو چھت ہوتے ہیں، نیچے جو صحن ہوتے ہیں، وہ کھلے گھروں کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب ہم نے یہ گھر خریدا تو امی نے بتایا یہ گھر انتہائی پرسرار تھا، اتنا گندا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ مٹی کے 3 گھڑے آج بھی اس گھر کے ایک تہہ خانے کے اندر قید ہیں، اور وہ تہہ خانہ کوئی بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا۔ جنہوں نے وہ دیکھے تھے انہوں نے اس مال کے مکان کو یہی تنبیہ کی تھی کہ اس جگہ کو لاک کر دو تو کوئی نہ جا سکے، اور وہاں جانے کا راستہ بند کر دو۔ اس کے متعلق میرے بھائی کو بھی پتہ تھا۔ تہہ خانے کی طرف کون سا راستہ جانتا تھا یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے۔ میں نہیں جانتی کہ میرے بھائی نے کیسے پتہ کیا۔ میرے بھائی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اسی تہہ خانے کے راستے کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے۔ یہ گھر کافی قدیم پرانے زمانے کا، سکھوں کے دور کا تھا۔ جیسے بھائی اس تہہ خانے کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہوئے، جو باتیں انہوں نے سنی تھیں وہ ان کا مکمل جائزہ لینا چاہتے تھے کہ ان میں کتنی حقیقت اور کتنا جھوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 گھڑے پڑے ہوئے تھے اندر۔ جیسے ہی ہم ادھر اندر داخل ہوئے تو پہلے ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اس جگہ پر انتہائی منحوست ہے، کوئی عجیب و غریب مخلوق ضرور اس جگہ پہ رہتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں بھی اس جگہ کا جو ٹمپریچر تھا وہ انتہائی گرم تھا، اتنا گرم کہ اندر کھڑا ہونا بھی کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک سے کہکا لگانے کی آواز آئی، اور یہ بات حقیقت ہو گئی۔ ہم نے 3 انہی گھڑوں کے قریب جا کر دیکھا اور ان کا ڈھکن اٹھایا تو اندر 3 گڑیاں تھیں، 3 ڈالز تھیں ان ایک ایک گھڑے کے اندر، جن کی آنکھیں جل رہی تھیں اور وہ مسکرا رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بھائی اور ان کے دوست چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ اوپر آئے، ابو نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ جس پر میرے بھائی نے کہا کہ ہم نے یہ غلطی کر دی ہے، اور اب اس تہہ خانے کا دروازہ ہم بند کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے۔ ابو نے بھائی کو خوب ڈانٹا، ان کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا، اور یہ کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، تم اب ہمیں کسی مصیبت میں پھنسا دو گے۔ عالم صاحب کو بتایا۔ عالم صاحب نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو بہت غلطی کا کام کیا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر انہوں نے کہا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دو۔ ابو تو اس چیز کو مانتے نہیں تھے کہ وہ اس گھر کو چھوڑیں گے، وہ تو اس چیز پر بازضد تھے کہ میں نے اس گھر کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ وہ گھر خرید چکے تھے۔ خیر بڑی مشکل سے کسی عالم کو لے کر آئے، اس تہہ خانے کا دروازہ بند کروایا، جو آگے وہ ساری انہوں نے رکاوٹیں لگائی تھیں وہ دوبارہ کھڑی کیں، اور ہم لوگوں نے اب اس گھر میں دوبارہ رہنا شروع کر دیا۔ 2 ماہ ہوئے اس واقعے کو۔ 2 ماہ کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر پرانے زمانے کی جو الماریاں لگی تھیں ان کے دروازے خود بخود کھل جاتے تھے اور بند ہو جاتے تھے۔ وہ کافی بڑے دروازے تھے، اور وہ ایک بندہ اس کو بڑی مشکل سے کھولتا ہے۔ وہ دروازے خود کھلنا اور خود ان کا بند ہونا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کمرے میں سو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک سوئے ہوئے میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے کی جو الماری ہے اس کا دروازہ کھل گیا ہے، اور اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا سایہ باہر نکلا ہے جس کی آنکھیں جل رہی ہیں، اور اس کے شکل بھی بہت وحشتناک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ میں پھر کس ٹائم میری آنکھ لگی، ڈر کے مارے مجھے کچھ پتہ نہیں لگا۔ یہ واقعہ انہوں نے ہمیں اور امی کو بتایا۔ کچھ دن کے بعد میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ کہتی ہیں کہ
میں نے کیا دیکھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں اپنے کمرے میں اور میرے کمرے کا جو دروازہ ہے وہ کھل گیا، الماری کا دروازہ کھل گیا، ایک سبز رنگ کا سایہ باہر نکلا جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے اتنی خوفناک آواز اپنے منہ سے نکالی جس کو سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں خوف زدہ ہو گئی، میرا سارا جسم مفلوج ہو گیا اور میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ گھر والے سارے آئے، میں نے ان کو بتایا۔ میری حالت دیکھ کر میرے ابو یہ جان چکے تھے کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ جب میری یہ حالت دیکھی، میں اس کے بعد بہت زیادہ بیمار ہو گئی، تو ابو نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن پھر ہم اس گھر کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے۔ ہمارے لیے یہ گھر چھوڑنا ایک مصیبت سے کم نہیں تھا۔ بڑی مشکلوں سے قرآن پاک کی آیات کا تلاوت لگا لگا کر، تعویذات کر کر کے ہم لوگوں نے اس گھر کو چھوڑا۔ یوں مانے کہ ہمیں جیسے آگے دنیا میں گھر ہی ہمارے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس گھر میں وہ 3 گڑیاں جادو سے قید تھیں یا جس عمل سے بھی قید تھیں، وہ کیا خوفناک مخلوق تھی۔ ہمارے گھر کے دروازے بھی، جو کمروں کے دروازے تھے، وہ بھی بند اور کھلتے تھے اور زور زور سے آوازیں آتی تھیں۔ کسی عامل نے بتایا کہ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ یہاں کے جنات تم پر خوش نہیں ہیں، وہ تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ جلدی چلے جاؤ۔ 1 سال لگا اس گھر کو چھوڑنے میں۔ بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ ابھی بھی ان کے بھائی بہت بیمار ہیں اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ ان کے جو وہ کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے، کہتے ہیں کہ جب ہم اس کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے وہ دوستوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ میری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اندر انتہائی سرد ہوا داخل ہوئی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے بھائی اس طرح ہو گئے کہ وہ لاغر ہو گئے اور چل پھر نہیں سکتے۔ ان کی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی ان کو اس مقام تک لے آئی کہ وہ معذور ہو گئے۔ آپ سب لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی گھر کے متعلق آپ کو یہ خبر ملے تو یہ گھر ٹھیک نہیں ہے تو اس گھر کو پلیز مت لیا کریں، نہ رینٹ پر، نہ خود خریدا کریں، چاہے وہ آپ کو جتنا بھی اچھا لگے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی خرم نے شیئر کی ہے۔ خرم کہتے ہیں حالیہ دنوں میں وہ قبرستان گئے، ان کی والدہ کی قبر تھی ادھر اور وہ بتا چکے ہیں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ان سے ان کی بہت اٹیچمنٹ ہے تو وہ جمعرات اور جمعے کے دن جایا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں جمعرات اور جمعے کے دن نہیں جا سکا، کسی کام میں بہت سخت بیزی تھا، تو میں سیٹرڈے والے دن چلا گیا۔ میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی وہ قبرستان میں داخل ہوئے، ایک بہت بڑا درخت ہے، اس کے نیچے 3 قبریں ہیں۔ ان 3 قبروں میں سے درمیان والی قبر کے اوپر کوئی کفن پوش بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ منظر کیا ہے، لیکن وہ کفن پوش جو بھی تھا وہ قبر کے اوپر بیٹھا مسلسل ہل رہا تھا جیسے کوئی چیز پڑھ رہا ہو، اور وہ کیا کس زبان میں پڑھ رہا تھا مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں ابھی تو انہوں نے ان کی والدہ کی قبر پہ انہوں نے جانا تھا، آگے جانے کا ہی تو وہ راستہ تھا جہاں وہ چیز ان کو نظر آئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز میری طرف پلٹی، حالانکہ میرے قدم انتہائی میں نے آہستگی سے رکھے تھے کہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو، تو میں وہاں پر جیسے ہی داخل ہوا وہ چیز مجھے نظر آئی تو وہ میری طرف پلٹی، اور اس کے جو ہونٹ تھے وہ کالے سیاہ تھے، کسی کالے دھوئیں سے بھی زیادہ کالے، اور اس کا چہرہ انتہائی وحشتناک تھا۔ وہ دکھنے میں ایک عورت لگ رہی تھی۔ اللہ جانے وہ جادوگرنی تھی، کیا مخلوق تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلا اور میری حالت بہت خراب رہی۔ کسی مولوی صاحب نے یہ کہا کہ قبر پر جایا کرو لیکن تھوڑا کم جایا کرو، مہینے میں 2 دفعہ جایا کرو، اس طرح ان مخلوقات کا اگر تم پر سایہ ہو گیا تو تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ خرم کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے جانا بہت کم کر دیا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے لسنرز۔ آگے اب وہ جو گیسٹ ہے جن کا نیم نوشین ہے، خوفناک کہانی ہے ان کا چینل ہے، آج وہ اپنی سٹوری میرے چینل پر سنائیں گی، اور آپ نے ان کے چینل کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا، اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں، آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ نیلم، آپ نے اپنے چینل اسکیری اردو ٹیلز میں مجھے انوائٹ کیا۔ میں اپنا انٹروڈکشن دیتی چلوں، میں خوفناک کہانیوں سے، میرا یوٹیوب چینل ہے خوفناک کہانیاں، اور میں وہاں کی ہوسٹ ہوں نوشین ورک، اور میں نیلم کی سسٹر بھی ہوں۔ ہم دونوں بہنوں کے ہارر سٹوریز کے چینل ہیں، آپ لوگ میرے چینل کی سٹوریز کو بھی سنتے ہیں اور نیلم کے چینل کی سٹوریز کو بھی۔
تو آج نیلم کے چینل پر میری کولیبریشن ویڈیو ہے اور یہاں پر آج میں ایک سٹوری آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں. ہوپ فلی نیلم آپ کے لسنرس کو میری سٹوری ضرور پسند آئے گی. آج کی جو خوفناک کہانی ہے یہ میرے ساتھ عثمہ شیئر کری ہے انڈیا الہ آباد سے. عثمہ کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی امی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ سٹوری ہمیں امی نے خود سنائی. جب میری امی کی ایج 2 سال تھی تو میری نانی اماں کی ڈیتھ ہو گئی. نانا جی جو تھے وہ پولیس میں تھے، اس لیے وہ چھوٹے بچوں کے پاس گھر میں نہیں رہ سکتے تھے. میری امی کی جو بڑی بہن تھی یعنی میری جو بڑی خالہ تھی ان کی عمر 15 سال تھی، ان کی بھی شادی ہو چکی تھی. مجبوراً نانا جی کو ان کو کنونس کرنا پڑا کہ بچے بھی کچھ چھوٹے ہیں، یعنی میری امی بہت چھوٹی تھیں، تو آپ ان کے پاس آ کر یہاں پر رہ لو. تو میری خالہ جو تھی وہ وہیں پر آ کر شفٹ ہو گئی، ان کے ہسبینڈ بھی وہیں پر آ گئے. امی بتاتی ہیں گرمیوں کا موسم تھا اور وہاں پر سب ایک صحن میں ہی سویا کرتے تھے. خالہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے صحن میں سے ایسی آواز آنے لگی جس طرح سے بہت تیزی کے ساتھ کوئی پورے صحن میں بھاگ رہا ہے. ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ جیسے میری امی جو تھی وہ پورے صحن میں بھاگ رہی تھیں، بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں. آدھی رات کا ٹائم اور امی بھاگ رہی تھیں. میری خالہ نے جیسے میری امی کو آواز دی کہ یہ کیا کر رہی ہو، آدھی رات کو اس طرح سے صحن میں کیوں بھاگ رہی ہو اور کس کے ساتھ بول رہی ہو. میری خالہ کی نظر جیسے میری امی پر پڑی، میری امی گری اور بے ہوش ہو گئیں. میری خالہ بڑی پریشان کہ ایک دم سے اس کو کیا ہو گیا ہے. جلدی سے میری خالہ نے میری امی کو اٹھایا، بستر پر لے کر آئیں، کچھ پڑھائی وغیرہ کر کے ان کے اوپر پھونکا، چہرے پر بھی پانی کے چھینٹے مارے تو انہیں ہوش آ گیا اور وہ بڑی بکھلائی ہوئی سی تھی. تو میری خالہ نے میری امی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی تھی، آدھی رات کو صحن میں بھاگ کیوں رہی تھی، اکیلی کس کے ساتھ بول رہی تھی. تو امی یہ کہنے لگی کہ میں اکیلی تو نہیں تھی، میرے ساتھ تو میری دوست بھی تھی، میری اتنی زیادہ دوستیں تھیں میرے ساتھ، ہم لوگ تو کھیل رہے تھے. خالہ کو لگا کہ شاید اس نے کوئی خواب دیکھا ہے. خالہ نے امی سے کہا کہ یہاں پر سو جاؤ آرام سے. خالہ کہتی ہیں ایک دن گزرا، دوسرے رات پھر وہی کام. جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہو صحن میں سے بھاگنے کی اور کھیلنے کی آوازیں آنے لگ جائیں. میں اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر یہ ماجرا دیکھتی تھی. میری بہن جو تھی وہ صحن میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہوتی تھی اور بول رہی ہوتی تھی جیسے اس کے پیچھے بھی کوئی ہے. اور ہم لوگوں کا جو واش روم تھا اس واش روم کے آگے جاتے ساتھ وہ گرتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی. اب یہ 3-4 دن گزر گئے. خالہ بڑی پریشان اور ڈرتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات کسی سے بھی شیئر کی تو لڑکی کا معاملہ ہے تو کہیں کوئی مسئلہ ہی نہ بن جائے، پتہ نہیں کوئی غلط بات ہی نہ بنا لیں، کوئی میری بات پر یقین کرتا ہے یا نہیں. خالہ جو تھی وہ اپنے ابو کے آنے کا انتظار کرنے لگی. جب نانا جی چھٹی سے واپس آئے تو نانا جی کو خالہ نے سارا ماجرا بتایا کہ یہ ماجرا ہے، رات کو یہ اس طرح سے کرتی ہے. میرے نانا جی جو تھے وہ روحانیت رکھتے تھے اور جنات وغیرہ کو بھی نکال سکتے تھے اور دم بھی کر سکتے تھے. نانا جی نے کہا کہ ٹھیک ہے آج میں دیکھ لیتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے. وہی رات کا ٹائم ہو گیا، سارے صحن میں بستر بچھا دیے گئے، چارپائیاں لگ گئیں. نانا جی تو اس انتظار میں تھے. بظاہر یہی لگا کہ سب سو گئے ہیں. جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا میری امی نے پھر صحن میں بھاگنا شروع کر دیا. وہی شور شرابہ، کھیلنا کودنا. نانا جی آج اٹھ کر بیٹھ گئے. نانا جی دیکھتے رہے میری امی کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہی ہیں، کبھی کیا کھیل رہی ہیں، کبھی کیا کھیل رہی ہیں. کھیل کھیل کے جب تھک جاتی ہیں تو اسی باتھ روم کے آگے گئی، گری اور بے ہوش ہو گئی. نانا جی نے انہیں اٹھایا، دم وغیرہ کیا، دم وغیرہ کر کے پانی پلایا، چھینٹے مارے امی اٹھ کر بیٹھ گئی. نانا جی نے کہا بتاؤ کہاں جاتی ہو، کون لے کر جاتا ہے، کس کے ساتھ کھیلتی ہو. امی نے کہنا شروع کیا کہ جیسے میں سوئی ہوتی ہوں 3 بچے آتے ہیں، میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر مجھے جگاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ کھیلتے ہیں. میں ان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہوں. جب ہم کھیل کھیل کے تھک جاتے ہیں، جب ان کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ اس باتھ روم میں جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ غائب ہو جاتے ہیں. ان کے چہرے بھی بدل جاتے ہیں. جب ان کے اتنے بھیانک میں چہرے جب چوتھے کونے میں وہ کھیر دفنانے لگیں تو ایک دم سے خالہ کو ایک بہت بھیانک خوفناک چہرے والے ایک بھیانک جن نے اٹھا کر صحن میں دور پھینکا. خالہ نے ہمت نہیں ہاری. نانا جی پڑھائی کر رہے تھے. خالہ پھر اٹھی. خالہ نے جیسے کیسے کر کے گرتے پڑتے پڑھائی کرتے کرتے چوتھے کونے میں بھی کھیر دفنا دی. اس نے پھر خالہ کو اٹھا کر زور سے پٹکا. جیسے اس نے پٹکا خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ جو امید سے تھی وہ ان کا ابارشن ہو گیا. پھر بعد میں انہوں نے یہ بات نانا جی کو بھی بتائی. اس کے بعد
میری امی جو تھیں وہ کافی عرصہ ٹھیک رہی. 15 سال کی ان کی عمر ہو گئی. 15 سال تک ان کو کوئی جنات تنگ نہیں کرتے تھے. اس کے بعد جب میری امی کی عمر 15 سال ہوئی تو ان کے ابو جان کی ڈیتھ ہو گئی. تو جب نانا جی بھی فوت ہو گئے اس کے بعد وہ جن دوبارہ سے حاوی ہو گئے. پھر انہوں نے میری امی کو پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا. عثمیٰ کہتی ہیں اس کے علاوہ بھی میری امی کی زندگی کی کچھ سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ ایک سٹوری تھی ابھی ان کے بچپن کی جہاں پر ان کے اوپر جنات کا سایہ ہوا, وہ جنات ان کے پیچھے لگے, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عثمیٰ آپ کا. یہ ایک سٹوری تھی. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اینڈ تھینک یو ویری مچ نیلم, آپ نے اپنے چینل پر مجھے انوائٹ کیا. لسنرز, نیلم کا چینل بہت اچھا ہے, بڑی اچھی یہاں پر یہ ہارر سٹوریز دیتی ہیں اور میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بڑی پسند بھی آتی ہوں گی. اسی طرح سے ان کے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریے اور ان کو سپورٹ بھی کریے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.